बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। हुकूमत बड़ी बुरे तरीके से फंस चुकी है और तरमीम जो है वो नहीं हो पा रही है। कभी पार्लियामेंट का इजलास आज बुलाया जाता है, कभी कल बुलाया जाता है, कभी काबीना का इजलास बुलाया जाता है, कभी जरदारी साहब मुलाकात करने पहुंचते हैं मौलाना साहब से, कभी बिलावल भुट्टो साहब पहुंचते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब। मौलाना साहब डटे हुए हैं, मानने को तैयार नहीं है और सारी गेम जो है वो मौलाना साहब के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन यहाँ पर बड़ी एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि अडियाला जेल में बैठा कैदी नंबर 804 उसके साथ आज मुलाकात की गई है और मुलाकात में 5 लोग थे। यानी कि जो डेलीगेशन जाके मिला है 5 रुकनी डेलीगेशन था, जिसमें असद कैसर साहब थे, गौर साहब थे, फिर साहबजादा हामिद रजा साहब और सलमान अकरम राजा और अली जफर साहब। 5 लोग जाके इमरान खान साहब से मिले हैं। क्या सूरत हाल है अडियाला जेल के अंदर, क्या सलूक किया गया इमरान खान साहब के साथ, क्या इमरान खान साहब को बाइक की खबरें हैं, या जो ये अमेंडमेंट आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन इनके बारे में इमरान खान साहब को पता है, या फिर जो अंदर के हालात हैं वो कैसे हैं, इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, इसके ऊपर डिटेल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बैरिस्टर गौर साहब की जानब से। वही 5 रुकनी डेलीगेशन जो इमरान खान साहब से मिला, एक रास्ते से इमरान खान साहब के साथ जा मिले अडियाला जेल में और अडियाला जेल के दूसरे रास्ते से निकाला गया उस डेलीगेशन को। ये है ताकतवर और ये है ताकतवर का सलूक। और इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ है, बैरिस्टर गौर साहब और इमरान खान साहब के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है, डेलीगेशन ने किस किस्म की गुफ्तगू की है और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तारीफ इमरान खान साहब ने आज क्यों की है, इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब की सेहत दुरुस्त है, बेहतरीन है, हशाश बशाश हैं, असद कैसर साहब कहते हैं। और असद कैसर साहब ने एक और चीज़ बड़ी वाज़ेह कही है कि इमरान खान साहब को ना पता है कि अलीमा खान और उज़मा खान साहबा जो हैं वो अरेस्ट हो चुकी हैं, ना ही उनको बाहर का किसी चीज़ का इल्म है और ना ही उन तक कोई अखबार पहुंच रहा है, ना ही कोई चीज़ पहुंच रही है। और ये जो हुकूमत करने जा रही है ये धोखा देंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी और ये हमें भी धोखा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। असद कैसर साहब ने ये बात की है। साथ में इंतहाई दिलचस्प हो चुका है ये केस और ये आखिरी मरला है जिसमें बड़ी मनाने की कोशिश की जा रही है मौलाना साहब को। अब बात करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी सेहत के हवाले से और उनकी गुफ्तगू के हवाले से कि बैरिस्टर अली जो हैं उनको उन्होंने क्या कहा, जो गौर साहब हैं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा है कि 100 साल भी मुझे इस जेल में रहना पड़े, ये जो 8 बाई 8 का कमरा है इस कमरे के अंदर रहना पड़े 100 साल तक, तब भी मैं यहाँ पर गुजारूंगा, आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा रहूंगा, हकीकी आज़ादी से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, पुरअमन रहना है आपने। और इमरान खान साहब ने बिल्कुल कहा है कि प्रेशर नहीं लेना, किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेना, आपने डटे रहना है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं किसी चीज़ पर कौम की इज्जत और खुद मुख्तारी पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ये इमरान खान साहब ने क्लियर मैसेज दे दिया है। और साथ में इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे साथ जो सलूक हुआ है, 2 हफ्ते से अखबार नहीं पेश किया जा रहा है, 5 दिन मेरे सेल की बिजली बंद कर दी गई और किसी किस्म का मुझे जो रोशनी है उसमें नहीं मतलब कि बाहर निकलने दिया गया, मुझसे एक्सरसाइज की मशीनें साइड पे कर ली गई और मैं सिर्फ थोड़ी बहुत 2 घंटे वॉक करता हूँ। फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारी जो इस टाइम तरमीम के हवाले से गुफ्तगू हुई है और बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं उसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक अहम तरीन डिसीजन लिया है, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को एंगेज किया जाए, एंगेजमेंट उनके साथ रखी जाए, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है और आपने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करना है। 45 मिनट की इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने तमाम का तमाम कच्चा चिट्ठा ताकतवर का खोल के रख दिया कि 2 चीज़ें बड़ी अहम बताई हैं। एक तो अदलिया के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, तरमीम जिस किस्म का भी मसवदा है, और दूसरा
کسی قسم کا ابھی تک کوئی ووٹ نہیں ڈالا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اگر یہ ترمیم پیش کی جاتی ہے پارلیمنٹ میں یا قومی اسمبلی میں۔ کسی قسم کا ووٹ پاکستان تحریک انصاف نہیں ڈالے گی جب تک عمران خان صاحب، جب تک قیدی نمبر 804 فائنل راؤنڈ میں فائنل ڈیسیجن نہیں لیتا، تب تک کسی قسم کا ووٹ پاکستان تحریک انصاف نہیں ڈالے گی۔ یہ آج فیصلہ کیا گیا۔ اب بڑی اہم ترین چیزیں ہو رہی ہیں جی، مولانا صاحب کو بڑا گائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مولانا صاحب گائیڈ نہیں ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ڈٹ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی صورتحال ہے، جس قسم کی بھی صورتحال ہے، باہر کیا ہو رہا ہے مجھے کسی قسم کا علم نہیں ہے۔ جب تک میرے پاس اخبار آتا تھا، جب تک میرے پاس ٹی وی تھا، تب تک کچھ چیزوں کا مجھے علم تھا۔ پی ٹی وی دکھا دکھا کر عمران خان صاحب کو بور کیا ہوا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ تو چیزیں پی ٹی وی پہ بھی دکھائی جاتی ہیں، تو تب تک عمران خان صاحب کو چیزوں کے بارے میں کچھ علم رہتا تھا۔ لیکن اب 3 تاریخ سے لے کے، یعنی کہ 3 اکتوبر سے لے کے آج تک کوئی تقریباً 17 دن گزر چکے ہیں، عمران خان صاحب کو باہر کی کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ اور جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں یا احتجاجی کالز دی گئیں، اور ڈی چوک میں جو ایک کال تھی عمران خان صاحب کو، اس کے حوالے سے بھی آج ہی بتایا گیا کہ کس طریقے سے علی امین گنڈا پور صاحب ڈی چوک پہنچے، کس طریقے سے ہم نے ہر بار احتجاج کیا ہے۔ یہ آج عمران خان صاحب کو مکمل بریفنگ دی گئی ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے ایک چیز تو واضح کر دی ہے کہ فی الحال آئینی جو ترمیم ہے اس پر ووٹ ہم نہیں کرنے جا رہے، نہ پاکستان تحریک انصاف جو ووٹ ہے وہ کرے گی، اور فی الحال جو ترمیم ہے اس کی مخالفت کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے۔ اور ساتھ میں جب تک عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ واضح پیغامات نہیں آتے، واضح احکامات میرے نہیں آتے، تب تک آپ نے کوئی پیش رفت نہیں کرنی۔ اور مزید عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ عمر ایوب، علی احمد غفر جو اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب اسمبلی کے، اور علی امین گنڈا پور، شبلی فراز کو بھی مشاورت کے لیے بلایا ہے تاکہ وہ اڈیالہ جیل میں آئیں اور مشاورت کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ سوموار کو ان رہنماؤں کو بھی عمران خان صاحب سے ملوایا جائے، یہ بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ آگے بڑی اہم ترین چیزیں ہیں کہ آج ہی کی ڈیٹ میں بلاول بھٹو بھی پہنچے ہیں، وہ بھی ملے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ پھر زرداری صاحب اور جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی بھی ملاقات طے ہو چکی ہے۔ جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تب وہ بھی پہنچ چکے ہوں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ڈیرے کے اوپر، اور وہاں پر بیٹھک ہوگی۔ حتی الوسع کوشش کی جائے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مولانا صاحب کو لولی پاپ دے دیا جائے، لیکن مولانا صاحب لولی پاپ کے چکر میں آنے والے نہیں ہیں۔ بڑے اہم کردار ادا کیا ہے قوم، اس ٹائم مولانا صاحب کو دیکھ رہی ہے، جج کر رہی ہے، آبزرو کر رہی ہے کہ کس طریقے سے مولانا صاحب آئین کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور عدلیہ کے ساتھ کمپرومائز۔ عمران خان صاحب نے واضح پیغام دیا ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، اختر مینگل صاحب جو بی این پی کے سربراہ ہیں، سردار اختر مینگل صاحب، انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے۔ بڑی اہم چیزیں انہوں نے کہی ہیں۔ کیا آئین میں ترمیم کے خالق وہ قوتیں ہیں جن سے آئین کو ہی خطرہ ہے؟ بات بڑی پتے کی ہے اور بڑی گہری بات کی ہے کہ یہ جو آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے اس کا خالق کون ہے، اس کا بانی کون ہے؟ یہ جو مسودہ تیار کیا گیا ہے، یہ جو دکھایا نہیں گیا ڈرافٹ کسی کو بھی، یہ جو کالے ڈبے میں ایک کالا کاغذ اور اس کے اوپر کالے شب، وہ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، اس کا بانی کون ہے، خالق کون ہے؟ یہ اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کیا وہ لوگ ہیں جن کو آئین سے خطرہ ہے، یا آئین کو جن سے پہلے ہی خطرہ ہے؟ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے۔ ارکان پارلیمنٹ کو ہراساں اور اغوا کر کے ترمیم لائی جا رہی ہے۔ کیا ہم اس کو جمہوریت کہہ سکتے ہیں؟ آئینی ترمیم کو اتنا خفیہ رکھا گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترمیم کا خالق کون ہے، ترمیم کا بانی کون ہے؟ پھر بی این پی کے سردار اختر مینگل کا آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کی کسی ترمیم کا کوئی حصہ نہیں بنے گے۔ مولانا صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو کی، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں جی
ایک تو بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جیسا چاہتے تھے ویسے ہی ہمارا ڈرافٹ ہے، جو مسودہ میں چاہتا ہوں وہ مولانا صاحب خود پیش کریں، کہ جو بھی مسودہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب اس کو خود پیش کریں۔ مولانا صاحب جو ڈرافٹ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے وہ انہوں نے خود لکھا ہے۔ یہ بلاول بھٹو کے الفاظ ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس میں بتائی یہ بات۔ ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف والوں سے بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ اب سیاسی جو ایک جماعت ہے اس کا کردار ادا کرے۔ ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چاہیے تو یہ تھا کہ حکومتی مسودے کو ووٹ نہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر جو مولانا صاحب کا مسودہ ہے ان کو تو ووٹ دیں۔ آپ ثابت کریں کہ آپ ایک سیاسی جماعت ہیں، سوشل میڈیا کی جماعت نہیں۔ یہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ آج کل اپنے کندھے کے اوپر رکھ کر بندوق چلا رہے ہیں ترمیم کی، اور پیچھے سے پش کیے گئے ہیں طاقتور عناصر کی جانب سے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ حکومت نے صبر کی انتہا کی ہے، اور پی ٹی آئی کوئی اور اگر راستہ اختیار کرے گی تو بتا دیتا ہوں کہ پھر قصوروار صرف پی ٹی آئی ہوگی، یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے گریٹ موو کیا ہے، بڑا اہم ترین فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا، کہ انہوں نے جو ترمیم کا ایک ڈرافٹ ہے اور ترمیم کے حوالے سے جو ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کے حوالے سے بیرسٹر گور صاحب اور 5 رکنی جو ڈیلیگیشن تھا ان کو کہا ہے کہ آپ مولانا صاحب کو انگیج کریں، مولانا صاحب کے ساتھ ٹائم اور لنگر آن کریں، مزید ٹائم لیں، مزید ملاقاتیں کریں، اور مزید جو یہ معاملات ہیں اس کے اوپر مجھے بھی بریف کیا جائے، تاکہ جب میرے فائنل احکامات آئیں گے تب جا کے آپ نے ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف اس مسودے پہ ووٹ بھی ڈالے گی، اور اگر نہیں کرتی ہے تو پھر مولانا صاحب بھی مشکل ہے کہ ان کو منا پائیں، اور مولانا صاحب کا اپنا ایک سٹینڈ ہے، وہ کیا سٹینڈ لیتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔